السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سادہ سا صحابی تھا جو بہت اداس اور غمگین تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اس سے اپنے بازوں میں جکڑ لیا اور بولے، محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادت تھی، کیونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت اور سیرت سے واقف ہو تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکے۔ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ مختلف روایت متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت اور صفائی کا بےحد کبھی کبھار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ العظیم کو ان کے ساتھ قدم ملانے سے دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ ان کو ہر لفظ کا ایک ایک حرف کا بآسانی گنا جا سکتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منہ سے نکلنے والا ہر الفاظ قانون تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہیں سننے والے کو اسے اچھی طرح سمجھ لے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سادہ اور سستہ زبان استعمال کرتے تھے، خواہ وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں، ان کا طرز تعلق ہر طرح کی طسا سے پاک ہوتا تھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنے جوتے کی خود مرمت کرتے تھے، اپنی بکریوں کو دودھ دھوتے تھے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کو ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور جا کہیں بچوں کو دیکھتے تھے خوش ہو جاتے تھے، اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے حد محبت کرتے۔ بسا اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازو پر اٹھا لیتے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسوں کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز باجماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک سے مشفقانہ برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ ممر خواتین ان سے لمبی لمبی بحث و رو باتیں بھی کرتے، مگر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کوئی اکاتہ محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کیا اوصاف حمیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے میں ہر طرف کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پر اس طرح سجدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ سے سپرد کر دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگے کیا؟ آپ بتائیے، 1 درہم میں بیچو گے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، تو چلو 2 درہم میں لے لو۔ ہرگز نہیں، 3، 4، 5۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں اور پھر قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ سے تمام ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ نیک بخت کچھ زیادہ ہی محتاط تھی اور ان سے حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو مذاق تصور نہ کرے بلکہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر لے جائے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنی خزانوں سے حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم عطا کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا۔ جب بھی حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی یاد آتی تو وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوج دستر کے ہمراہ میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب گیا ان کی ماں پرواز کر گئی اور میں ان تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ پھر جب میں چلا تو ان کی ماں پھر میرے سر پر منڈانے لگی اور جب میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا وہ فوراً جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اس طرح ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا اور اسے حکم دیا گیا کہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینے میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند افراد بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑنا چاہتے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا
کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں میں پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اسے چارباغ میں چھوڑ دو، اس نے تمہاری طویل عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ محترم ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند دوستوں کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے صحرا سے ملنے والے ایک گڈریے سے بھیڑ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک رفیق سفر میں کہا، میں بھیڑ کو ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کھال اتار دوں گا۔ دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانے تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے لیا تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، میں جا کر خشک لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تمام صحابی رضوان اللہ نے موجود تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ تو ناظرین، یہ ہے اوصاف اور عادت ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے حکمرانی شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تو اعلیٰ ترفیع ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائے، اور یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعمیل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت میں یہ بھی آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین اس سے لطف بھی ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سادہ لو سا صحابی تھا جو خوشرو نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مدینے کے بازار میں جاتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دبے پاؤں اس کے پیچھے سے اس کے پاس آئے، اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور بولے کہ کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا کہ اسے کس نے بازوؤں میں لے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں تمہارے قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے فوراً چلا گیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے دسراوت دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا۔ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی۔ اجنبی کو ملامت تک نہ کی، اس کا نادان اجنبی پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اخلاق اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہ کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حمزہ کی دکان کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے کہا کہ کسی خطرناک شیطان کی مانند نظر آنے سے یہ بہتر نہیں کہ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود چھوٹے موٹے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت میں مذاق بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ جو عادت اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، اس نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہترین اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثالی اور معاصر رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکوں میں اپنانے اور ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔